علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ عمران خان نے بھی حکومت کو گھر بھیجنے کی اپنی اسکیم بنا لی ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کو تالا لگانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ یہ تین اہم معاملات ہیں، بلکہ بظاہر تین اور ویسے دو ہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی اسکیم جو ہے وہ بھی عام انتخابات کے حوالے سے ہے، لیکن ایک طرف آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو تیاری جس کی مکمل ہو گئی ہے انتخابات کی، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو ملک کو انتخابات کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دو معاملات اگر آپس میں مل جائیں تو ایک ہو جاتا ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مشورہ۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے جو مشورہ دیا ہے قومی اسمبلی کو تالا لگانے کا، اور ادھر عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابھی قومی اسمبلی کو تالا لگاؤ اور انتخابات کی طرف جاؤ، لیکن بلاول کیوں چاہ رہے ہیں تالا لگانا، اور انتخابات کب ہو سکتے ہیں، عام انتخابات؟ یہ سارے معاملات اس پر بات ہوگی۔ کل بڑا کیا ہوتا ہے تہلکہ خیز دن تھا قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے خطاب کیا تھا۔ معاملہ تھا وہی اپنا جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا، سپریم کورٹ نے رولنگ اڑا کر اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قرار دیا پنجاب کا، اور پھر اس معاملے پر قومی اسمبلی میں بحث گرما گرم بحث تھی، اور عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں بیٹھک لگائی ہوئی تھی۔ وہاں پر پنجاب میں حکومت سازی، پنجاب کے معاملات، اور پھر مرکزی حکومت گرانا اور عام انتخابات کی طرف جانا، تو اس پر وہ حکمت عملی بنا رہے تھے عام انتخابات کے لیے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز جو عمران خان صاحب کی اسکیم ہے، اور اس کے پیچھے کوئی اور بھی شامل ہے، وہ حکومت کو گرانے کی اسکیم۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کیونکہ پنجاب میں ان کو دوبارہ اقتدار مل گیا ہوا ہے، اس بار ان کے وسیم اکرم پلس نہیں ہے، اس بار عثمان بزدار ہیں، لیکن عمران خان صاحب اسی طرح پنجاب کو بنی گالہ سے بیٹھ کر چلانا چاہتے ہیں جس طرح عثمان بزدار کے ٹائم پر چلانا چاہ رہے تھے۔ تو جو حکومت سازی کے حوالے سے فیصلے، ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پرویز الہی صاحب 176 میں سے صرف 10 ارکان ان کے پاس ہیں، اور وہ بھی متنازع، اور ان ارکان کے اوپر اگر شجاعت حسین صاحب درخواست لے کر چلے گئے الیکشن کمیشن میں تو وہ رولا الگ بنے گا۔ الیکشن کمیشن کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ شاید ممکن نہ ہو کہ ان ارکان کو ڈی سیٹ کیا جائے، لیکن اگر وکیل تگڑا ہو اور الیکشن کمیشن میں کسی کا وکیل نہ بیٹھا ہو، اور الیکشن کمیشن بذات خود الیکشن کمیشن ہی ہو، کیونکہ کہیں تو وکیل بیٹھے ہوتے ہیں نا جو دلیل دے رہے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا اگر پرانا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا تو ہم اس کو ابھی سدھارنے جا رہے ہیں، تو غلطی بھی ایک کسی کے حق میں، اور جو سدھارا اصلاح جو ہوئی وہ بھی تصحیح جو کی گئی وہ بھی اسی کے حق میں جس کے حق میں غلطی ہوئی تھی۔ یہ سوال مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا۔ تو اگر یہاں پر الیکشن کمیشن میں پراپر آرگومنٹ ہوا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں ظاہر فیصلہ اس نے کرنا ہے، لیکن بہرحال بہت سی چیزیں ابھی بھی بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ معاملہ چلا گیا، شجاعت حسین صاحب کی لے کر چلے گئے درخواست لے کر، ریفرنس لے کر کہ جی ہمارے ارکان ہیں اور ہمارے فیصلے کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا ہے تو ان کو ڈی سیٹ کر دیں، تو ممکن ہے ڈی سیٹ ہو جائیں، تو وہ والے 10 ارکان بھی پرویز الہی صاحب کے پاس نہیں رہیں گے، تو ظاہر حکومت تو پھر عمران خان صاحب کی ہوئی، 176 ارکان تو ان کے ہیں، تو 176 ارکان عمران خان صاحب کی جو ہیں تو پھر وہ ڈکٹیٹ بھی کریں گے۔ تو کیا پرویز الہی صاحب ڈکٹیشن میں آ کر اسی طرح چلتے رہیں گے، یا کسی نیج پر آ کر کسی موڑ پر آ کر لڑائی ہو جائے گی؟ تو لڑائی تو ہونی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب مرکزی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں، اور نظر آ جائے پرویز الہی صاحب کو کہ حکومت آج کل میں جا رہی ہے، تو پھر پرویز الہی صاحب جو ہے ڈکٹیشن قبول کریں گے، چلتے رہیں گے کہ یار حکومت تو چند دن کی مہمان ہے، لہذا اگلا بندوبست کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو پھر تو اور بات ہے۔ ورنہ پھر عمران خان صاحب بنی گالہ سے بیٹھ کر اگر حکومت کو چلانے کی کوشش کریں گے پنجاب کی، تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ پھر وہ لڑائی جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ کردار تبدیل ہو جائیں گے۔ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں لڑائی ہے، وہ عمران خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ چلی جائے گی اپنے پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ تو بہرحال ابھی عمران خان صاحب نے جو فوری کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسپیکر دے دیا۔ کل میں نے گزارش کی تھی سفین خان، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے احساس پروگرام کے جو پنجاب میں چل رہے تھے منصوبے،
وہ انہوں نے بحال کر دیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ کا جو کارڈ ہے وہ تو، اور اس کے تحت جو وفاقی منصوبے ہیں وہ تو ایز اٹ از چلتے رہیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے پنجاب میں عثمان بزدار کے ذریعے پناہ گاہیں کھلوائی تھیں، صحت کارڈ کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور لنگر خانے وہ لاسانی والوں کے ساتھ مل کر ٹرسٹ ان کے ساتھ ایک فلاحی ادارے کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ثانیہ نشتر جو ہے وہ ادارے چلائے گی، اور انہوں نے ان کی ذمہ داری دے دی ہے۔ لیکن یہ تو خیر پنجاب کے حوالے سے معاملہ تھا، لیکن مرکزی حکومت، وفاقی حکومت کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے، اسکیم ہے، وہ بڑی تگڑی ہے۔ اس بار عمران خان صاحب جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک بار آپ کو فتح مل جائے، ضمنی انتخابات میں مل گئی، اس کے بعد پھر آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا فیصلہ لے لیا، جس فیصلے کی گونج تھی کل قومی اسمبلی میں، اور اس فیصلے کو لے کر جو بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی وہ بڑی تگڑی تھی۔ انہوں نے پھر اعتراف بھی کیا، اس پر بھی آتا ہوں، انہوں نے اعتراف بھی کیا اپنی غلطیوں کا، ماضی میں ہوئی غلطیوں کا۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، وہ اتحادی جو عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی وجہ سے حکومت ختم ہو گئی تھی، ان کے ساتھ رابطے کریں گے۔ عمران خان صاحب اس حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرانے کی کوشش کریں گے، یا پھر اعتماد کے ووٹ کے ذریعے۔ اگر حکومت کے دو اتحادی یا ایک بھی اتحادی، کیونکہ دو ووٹوں سے کھڑی ہوئی ہے حکومت، اگر متحدہ قوم موومنٹ نے یا بی اے پی نے کہہ دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تو عارف علوی صاحب پہلے سے لکھ کر بیٹھے ہوں گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جب ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی 3 اپریل کی، تو عمران خان صاحب پہلے سے لکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کی رولنگ جو تھی، پہلے سے عمران خان صاحب کی ویڈیو بیان ریکارڈ ہوا تھا، اور وہ نشر ہو گیا، اور اس میں انہوں نے اسمبلی وغیرہ توڑ دی تھی۔ تو صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ پہلے سے لکھ کر بیٹھے ہوں گے، اپنا وزیر اعظم کو کہیں گے اعتماد کا ووٹ لے۔ اگر ایک اتحادی اعلان کر دیتا ہے کہ جب حکومت کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ کہہ دیں گے جناب ان کو کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس کے لیے پھر پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اسکیم جو ہے عمران خان صاحب لڑا نہیں رہے، صرف اس پر عمل کرنا شروع بھی ہو گئے ہیں، اور کچھ میرے سورسز ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، پاور کاریڈورس میں بیٹھے ہوئے، سیاسی کچھ سورس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں، سیاسی پاور کاریڈورس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ غیر سیاسی لوگ وہ حکومت کے اتحادیوں کو اپروچ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بس وقت آ گیا ہے، اتنی دیر کے لیے آپ کو اجازت تھی وہاں جانے کی، اب آپ واپس آ جائیں، لہذا آپ واپسی کریں۔ تو اب اسلام آباد میں کچھ باخبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں باخبر لوگ کہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے 10 دنوں کے اندر اندر کوئی ایک پریس کانفرنس ہو جائے اور یہ حکومت ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ایک اسکیم تھی کہ یہ اگست میں انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور اکتوبر تک انتخابات ہو جائیں گے، تو اس اسکیم پر عمل درآمد ہو جائے۔ اب اس میں سب سے جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آڑے آیا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 7 اپریل کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 اپریل کی جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی وہ اڑائی تھی، تو اس میں پوری کوشش تھی، خواہش تھی، نظر آ رہا تھا کہ یار کسی طرح انتخابات کی طرف جایا جائے، لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، حلقہ بندیاں کرنی ہے، ہمیں تو 6-7 ماہ چاہیے، اور کم از کم بھی ہمیں 5 ماہ چاہیے، 4 سے 5 ماہ، اور ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے، ووٹر فہرستیں بننی ہیں، تو ہم تو 3 ماہ کے اندر انتخابات نہیں کروا سکتے، کم از کم 7 ماہ کمفرٹیبلی، ورنہ ہم اگر بہت ٹائٹ بھی ہو جائیں گے تو ہمیں 4-5 ماہ تو ہمیں چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر فیصلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رات گئے ڈپٹی اسپیکر کا جو اپنا رولنگ کا معاملہ تھا، لیٹ ہو رہا تھا اس کو فیصلہ، تو دیر سے بلایا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہاں جی بتائیں آپ الیکشن کب کروائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو فوراً انتخابات نہیں کروا سکتے۔ تو جس کے بعد پھر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ان کے خلاف بھی ہو گئی تھی، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، ویسے تو ممنوعہ فنڈنگ کیس والے معاملے میں بھی خلاف ہوئی تھی، وہ بھی معاملہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال تو وہ الیکشن کمیشن کو جو کام تھا وہ الیکشن کمیشن اپنا مکمل کر چکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 3-4 ماہ چاہیے ڈیلیمیٹیشن کے لیے، اور اس کے بعد 3 ماہ ہمیں عام انتخابات کے لیے چاہیے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں 7 اپریل، مئی، جون، جولائی، 3 ماہ ہو گئے، تو ڈیلیمیٹیشن کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے جو تھیں وہ اعتراضات وغیرہ وہ 30 تک، یعنی آئندہ 2 روز کے بعد، وہ 3 روز کے بعد وہ ہو جائیں گے مکمل، اور ووٹر لسٹیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو چکی ہوئی ہیں، وہ بھی تقریباً فائنل اسٹیج پر ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے میرے سورسز مجھے بتا رہے تھے کہ اب الیکشن جب بھی، یعنی 3 ماہ کے بعد ہم کروانے کو الیکشن تیار ہے، لیکن
اس میں چیز یہ ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر کے دنوں میں، اکتوبر کے آغاز میں، اکتوبر کے پہلے کچھ دنوں میں 15 سے پہلے اگر ہو جاتے ہیں تو پھر سوٹیبل انتخابات ہو سکیں گے. اس سے آگے جائیں گے تو پھر انتخابات مئی سے پہلے ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو یہ ایریاز ہیں، اپنا ناظرن ایریاز، کیا کہتے ہیں اس کو، بالائی علاقے ہیں، وہی جو ہمارے یہ پہاڑی علاقے ہیں اوپر کے کے میں، گلگت اپنا، تو وہاں پر گلگت بلتستان میں تو خیر برف باری ہوتی ہے، لیکن ہمارے قومی انتخابات کا براہ راست ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ووٹ نہیں ڈلتے. تو کے ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، وہاں بہت ہارڈ موسم ہوتا ہے، وہاں پر برف باری وغیرہ شروع ہو جاتی ہوتی ہے. تو وہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں انتخابات ہوں. تو اگر اکتوبر کے آغاز میں نہیں ہوں گے تو پھر انتخابات جا کر مئی میں ہونے ہیں، مئی یا اس کے بعد. تو الیکشن کمیشن اپنے طور پر تیار ہے. عمران خان صاحب کی اسکیم جو ہے اس میں اب عمران خان صاحب کے وہ لوگ جن کے متعلق حامد میر صاحب دعویٰ کرتے ہیں، حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہاں وہ ایک رات کی نیوٹرلٹی کی بات کر رہے تھے، ٹھیک بات ہے. حامد میر صاحب جو ہے اس میں بھی میں آتا ہوں. حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جب آئی تھی اور اتحادیوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، تو جن کو نیوٹرل کہا جا رہا تھا وہ اتحادیوں پر پریشر ڈال رہے تھے کہ عمران خان کا ساتھ مت چھوڑو. حامد میر یہ کہتے ہیں کہ تاثر غلط ہے کہ اتحادیوں کو نیوٹرلز نے، ظاہر ہے فوج نے، وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، خود کہہ رہے تھے کہ جی میری کوشش یہ تھی کہ میں یہ جو تحریک عدم اعتماد والا جو میرے خلاف سازش ہو رہی تھی، وہ سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے DGIA سے میرے پاس فیض حمید صاحب ہوتے، وہ کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں. تو وہ ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے عمران خان صاحب. ہم نہیں لگا رہے کہ وہ کوئی سیاست میں مداخلت کرتے تھے. یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ میرے خلاف کیونکہ سازش ہو رہی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے DGIA جو ہیں وہ میرے فیض حمید صاحب رہے. تو وہ والے لوگ جو ہیں حامد میر صاحب کے بقول وہ MQM کو اور دیگر اتحادیوں کو مجبور کر رہے ہوتے تھے، دباؤ ڈال رہے ہوتے تھے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دو. لیکن اتحادیوں کی بس ہو گئی تھی اور سیاسی حالات اتحادیوں نے دیکھ لیے ہوئے تھے کہ کیا کس طرف جا رہے ہیں، لہٰذا وہ اتحادی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے. تو اب ان اتحادیوں کو وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دو، اب کہا جا رہا ہے کہ وہی لوگ ان اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا دوبارہ واپس آ جاؤ. ہو سکتا ہے کوئی اتحادی ایک آدھا ٹوٹ جائے، زیادہ کی ضرورت ہے نہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھا اتحادی ٹوٹ جائے اور یہ حکومت چلی جائے. تو اس صورت میں اگر یہ سارا کچھ ایک ہفتے 10 دنوں کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو جائیں گی تو پھر اکتوبر میں انتخابات کی جو باتیں چل رہی ہیں تو ممکن ہے اکتوبر میں انتخابات کی طرف معاملہ جائے. لیکن حکومت ڈٹی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو ڈٹ کر حکومت کرنی ہے، تگڑے ہو کر حکومت کرنی ہے. قومی اسمبلی سے جو انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس میں اب اس پر آ رہا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو معاملہ تھا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کی رولنگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دی تھی، اس پر انہوں نے ایک شعلہ بیانی کی ہے، ایک بہت زیادہ جذباتی خطاب کیا انہوں نے قومی اسمبلی میں کل. اور اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جناب کابینہ کا مطلب جو ہوتا ہے نا، حکومت کا مطلب ہوتا ہے کابینہ. وزیر اعظم بذات خود کچھ نہیں ہوتے، وزیر اعظم بذات خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، پوری کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جناب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، کابینہ فیصلہ کرتی ہے اور کابینہ ہوتی ہے حکومت. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ایک چیف جسٹس نہیں ہوتے. تمام جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے موجود جج صاحبان ہیں وہ ہوتے ہیں سپریم کورٹ. لہٰذا ایک چیف جسٹس اس طرح کے معاملات کے فیصلے نہیں کر سکتے، یعنی کون سا بیچ بننا ہے کون سا نہیں بننا. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی وہ ہمیں ان غلطیوں کو بھی سدھارنا ہے اور ہمیں قانون سازی کرنی ہے، لیجسلیشن کرنی ہے، فوری کرنی ہے. اور اس کے لیے اسپیکر کمیٹی بنائے اور پیپلز پارٹی تیار ہے کمیٹی میں حصہ لینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی جناب جب ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے فیصلے کرنے. ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی، یہ بہت بڑا ہماری سیاسی قوتوں کی ناکامی تھی اس وقت. خیر اس وقت نواز شریف صاحب کا بھی ایک مسئلہ تھا، وہ اس طرف ملے ہوئے تھے غیر منتخب قوتوں کے ساتھ. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ ملے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا. تو خیر اس پر بلاول نے کہا کہ جب ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم کرنے کو کہا گیا جس میں ججز کے تقرر میں پارلیمنٹ کا کردار ختم کر دیا گیا تھا، وہ امپورٹنٹ چیز تھی جس میں سپریم کورٹ کے متعلق جوڈیشل ریفارمز کے متعلق جو شکیں تھیں وہ ختم کروا دی تھی افتخار چودھری صاحب نے. ان میں ترمیمیں تجویز کر کے بھیجا اپنے فیصلے کے ذریعے کہ جی اس میں ترمیم کریں. تو بلاول نے کہا کہ اگر ہم
وہ نہ کرتے اور ہم بلیک میل وہ دھمکی میں نہ آتے، بلیک میل نہیں دھمکی ہمیں دی گئی، ہمیں دھمکی میں نہیں آنا چاہیے تھا، ہم نے اگر وہ نہ کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لہٰذا آج دوبارہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کریں، کیا کریں؟ جوڈیشل ریفارمز کریں۔ اور جوڈیشل ریفارمز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیونکہ عوام نے بھیجا ہے تو ہمیں اب فیصلے یہاں کرنے ہوں گے، ورنہ پھر وہ جملہ بڑا دلچسپ تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ جی ایک رات کی نیوٹرلٹی جو ہے نا وہ 70 سالوں کے گناہ معاف نہیں کرتی تھی۔ عوام ایک رات کی نیوٹرلٹی کی وجہ سے 70 سال کے گناہ، پھر انہوں نے دونوں طرف کیا نا، فوج کی طرف بھی اشارہ کیا اور جوڈیشری کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی۔ ایک رات کون تھی؟ 9 اپریل والی، 9 اور 10 اپریل والی رات، جب عمران خان صاحب نے پہاڑ پر چڑھ کر کہا تھا کہ جی یہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک رات کے لیے نیوٹرل ہو گئے تھے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے گناہ جو آپ نے آئین شکنیاں کی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، لہٰذا پارلیمنٹ کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ آئین شکنی کوئی بھی کر رہا ہے، چاہے وہ بنی گالہ والا کر رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہی ہے، اس کے ساتھ عوام کیونکہ وہ عوام کا حق مارا گیا، جمہوریت کو انڈرمائن کیا گیا، لہٰذا عوام کے ساتھ اگر ہم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اس اسمبلی کو تالا لگا دینا چاہیے، پھر ہمیں یہاں آ کر خوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا شہباز شریف صاحب کو کہ ڈٹ کر تگڑا ہو کر ہم نے قانون سازی کرنی ہے، تگڑا ہو کر ہم نے حکومت کرنی ہے، ہمیں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ماہ کی حکومت 4 سال کا گند صاف نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے تو پروپیگنڈا کرتا ہے، اور ہمیں اس پروپیگنڈا میں آ کر اپنے آپ کو انڈرمائن نہیں کرنا، اپنے آپ کو معذرت خواہانہ رویہ اپنا نہیں دکھانا، لہٰذا ہم نے تگڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے اور تگڑے ہو کر اصلاحات کرنی ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا، لیکن جو اہم چیز تھی، جو پیغام تھا 19ویں ترمیم کو لے کر جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ وہ انہوں نے کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے کروائی تھی، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اس وقت میاں نواز شریف صاحب ذرا اس طرف زیادہ ہوتے تھے، محبتیں ان کے ساتھ زیادہ ہوتی تھی۔ میں نے بلکہ کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اس وقت 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ میں کی محبت دکھاتے، افتخار چودھری کی محبت میں گرفتار نہ ہوتے، اور پھر اس وقت اگر جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے اپنا میں پارلیمنٹ کا کردار زیادہ سے زیادہ جو رکھنا تھا وہ رکھتے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں جس میں نیب کا خاتمہ تھا اور ISI کو اپنا وزارت داخلہ کے ماتحت کرنا یا اس کا سیاسی کردار ختم کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں جو نواز شریف صاحب نے نہیں کی تھی، نہیں ہونے دی تھی۔ آرٹیکل 63A کا معاملہ بھی تھا، وہ کون سا تھا جس میں نواز شریف صاحب خود اپنا نااہل ہوئے، صادق اور امین والا۔ تو وہ اگر نواز شریف صاحب افتخار چودھری صاحب کی محبت میں ساری چیزیں نہ کرواتے، اور پھر یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اگر میں کہیں غلط نہیں ہوں تو مجھے ذرا میں معذرت اگر غلطی ہو، اس وقت معاملہ تھا جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے خواجہ شریف صاحب، ان کی ایلیویشن ہونی تھی، ان کو سپریم کورٹ میں جانا تھا، لیکن ان کے نیچے سے ایک جج صاحب کو، غالباً وہ ثاقب نثار صاحب تھے، ان کو بھیجا گیا تھا اوپر، کیونکہ وہ افتخار چودھری صاحب کو وہ چاہیے تھے اور نواز شریف صاحب کو لاہور میں خواجہ شریف صاحب چاہیے تھے۔ تو یہ ساری تاریخی غلطیاں ہیں ہماری، دوبارہ یہ غلطی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں کرنی۔ اب دونوں پارٹیاں دوبارہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اگر انہوں نے پارلیمنٹ کی میں نے بار بار اپنے ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریروں سے نہیں ہونی پارلیمنٹ کی سپریمیسی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی ہے آئین سازی سے، قانون سازی سے۔ قانون جو ہیں موجود ان کو مزید تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہوگی۔ اگر پارلیمنٹ وہ بالادست ہو گئی تو پھر پاکستان چل پڑے گا۔ کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اسی وجہ سے دائرے میں پھر رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ادارہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو تالا لگانے والی بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، وہ انہوں نے اشارہ کیا کسی اور کی طرف کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں پھر نہ کریں نا، اگر آپ نے پارلیمنٹ کے کیے ہوئے فیصلے 2-3 جج بیٹھ کر اڑا دیں گے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اوپر فیصلے دے دیں گے، وہاں بیٹھ کر آئین لکھیں گے، تو پھر پارلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو تالے لگا دیں۔ اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ قانون بنائے گی اور باقی ادارے اس پر عمل کریں گے، تبھی ملک چلے گا۔ اگر ہر ادارہ بیٹھ کر قانون بنانا شروع ہو گیا تو پھر ملک نہیں چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔